بصرہ میں ایک اسپیرو ہنٹر رہتا تھا۔ ایک دن اس نے جنگل میں چڑیا پکڑنے کے لیے جال بچھایا۔ جب چڑیا پھنس گئی تو اس نے جال کھینچ لیا، مگر بدقسمتی سے جال اکھڑ گیا اور ساری چڑیا سوائے ایک چڑیا کے اڑ گئی۔ بس ایک چڑیا اس میں پھنسی رہ گئی۔ اس چڑیا نے التجا کی کہ چھوڑ دیا جائے مجھے۔ وہ شکاری کو 3 ایسی نصیحتیں کرے گی جس سے شکاری کو بہت فائدہ ہوگا۔ پہلی نصیحت وہ ہاتھ پر بیٹھ کر کرے گی، دوسرے سامنے والی دیوار پر بیٹھ کر کرے گی اور تیسری نصیحت وہ درخت پر بیٹھ کر کرے گی۔ شکاری ذرا لالچی تھا، اس نے چڑیا کو چھوڑ دیا۔ چڑیا شکاری کے ہاتھ پر بیٹھ گئی اور کہا کہ جس بات کا ہونا ناممکن ہو اس کی خواہش نہ کرو۔ پھر وہ درخت پر اڑ کر بیٹھ گئی اور کہا کہ جو کوئی کھو جائے اس کو غم نہ کرو۔ چڑیا نے کہا کہ تم نے مجھے چھوڑ کر غلطی کی ہے، میرے پیٹ میں ایک قیمتی موتی تھا۔ شکاری کو بہت دکھ ہوا۔ چڑیا نے کہا میں تمہیں آخری نصیحت نہیں کروں گی کیونکہ تم نے میری پہلی 2 پر عمل نہیں کیا اور اڑ گئی۔ چڑیا ایک پیارا سا پرندہ ہے جس نے صدیوں سے ثقافت اور ادب میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کی علامت کو محبت، وفاداری اور امید جیسے موضوعات کی نمائندگی کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ انسان دوست پرندے جیسے چڑیا اور طوطے ہوا کی کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے بہت معنی رکھتے ہیں۔ اگر یہ کسی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا سیدھا مطلب ہے کہ وہاں کے ماحول کا معیار خطرناک حد تک گر گیا ہے۔ بڑھتے ہوئے انسانی اثر و رسوخ کی وجہ سے ہم نہ صرف اپنی جنگلی حیات کو کھو چکے ہیں، بلکہ ان پرندوں کی کمی کے پیچھے بڑھتی ہوئی آلودگی، انسانوں کی رہائش کے بدلتے ہوئے طریقے اور زرعی کیمیکل ایک بڑی وجہ ہے۔ ایک ریسنٹ سروے کے مطابق گزشتہ ایک دہائی میں کراچی، لاہور اور دیگر بڑے شہروں میں چڑیوں کی آبادی میں 40% کمی آئی ہے۔ لکڑی اور تعمیراتی مقاصد کے لیے درختوں کی کٹائی اور گھاس کے میدانوں کی تباہی نے جہاں ان پرندوں کو ان کے بسنے کی جگہ اور مناسب خوراک سے محروم کر دیا ہے، وہیں دوسری طرف بڑھتی ہوئی آلودگی اور کچرے کے ڈھیروں کی وجہ سے اپورچونسٹک کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے، جیسے پتنگے، کوے وغیرہ۔ یہ دوسرے پرندے اس تبدیلی کا بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جب کوئی پرندہ یا جانور اپنے ماحول میں تبدیلیوں کا سامنا کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی کے لیے نئے مواقع اختیار کرتا ہے۔ یہ ان پرندوں کو نئی خوراک، پانی یا ٹھکانے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ان کی نسل کی تعداد بڑھانے میں بھی مدد کرتا ہے۔ یہ تبدیلیاں لوگوں کی زندگی پر بھی اثر کرتی ہیں کیونکہ ان کی بڑھتی تعداد سے ماحول میں تبدیلی آتی ہے۔ 1958 سے 1962 تک چین میں 4 پیسٹ جن میں ریٹس، فلائز، ماسکیٹوز اور اسپیروز، ان کو مکمل طور پر ختم کرنے کی تحریک چلی۔ اسپیروز کو مٹانے کی یہ تحریک اسمیش اسپیروز کیمپین کہلائی۔ رزلٹ کے طور پر فصلوں میں کیڑے مکوڑوں کی تعداد بہت بڑھ گئی اور ان کو شکار کرنے والی اسپیروز غائب تھیں، جس کی وجہ سے فصلوں کو مزید نقصان پہنچا۔ ایک تجزیے کے مطابق حکومت چائنا تقریباً 1 بلین سے زیادہ چڑیوں کی ہلاکت کی ذمہ دار تھی۔ چڑیوں کی غیر موجودگی نے ٹڈیوں کو اناج اور چاول کے کھیتوں کو تباہ کرنے کی دعوت دے دی۔ اس عرصے میں 20 سے 30 ملین آبادی فاقہ کشی سے مر گئی۔ آلدو یہ اسپیرو کیمپین بہت بڑے ڈیزاسٹر کے ساتھ ختم ہوئی، مگر اس نے پوری دنیا کو ایک بہت بڑا سبق دیا کہ ہر جاندار اپنی اہمیت رکھتا ہے اور ماحول میں اس کا کتنا اہم کردار ہے۔ ہماری خوراک کو خراب کرنے والے کیڑوں کو ختم کرنے والی یہ ننھی سی چڑیا ہمیں کتنا بڑا فائدہ پہنچاتی ہے۔ ہم سب کو اس بات کا احساس کرنا بے حد ضروری ہے۔ چڑیاں انسیکٹس وغیرہ کو کھا کر ان کی پاپولیشن کو ایک طرح سے کنٹرول کرتی ہیں۔ یہ پولینیشن میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے پولن کو ایک پھول سے دوسرے پھول تک سپریڈ کرتی ہیں۔ ان کی چیئرفل چرپنگ ہمارے ماحول کو بہت خوبصورت اور خوشی کا احساس دلاتی ہیں۔ ان چڑیوں کے کم نظر آنے کی ایک بڑی وجہ ان کو پکڑ کر فروخت کرنے کا بڑھتا ہوا ٹرینڈ ہے۔ جو لوگ ان کا گوشت کھانا پسند کرتے ہیں وہ ان کو بڑی تعداد میں خریدتے ہیں، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ان کی خرید و فروخت بہت بڑھ گئی ہے۔ چڑیوں کا ہمارے پاس ہونا ایک اچھا احساس دلاتا ہے۔ ان کی کمی ہمارے لیے ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ حکومتوں کو اس طرح کے اقدامات کرنے کی بہت ضرورت ہے جن کی مدد سے ان کی آبادی کو بڑھانے میں مدد مل سکے۔ چڑیوں کو بہت سی روایات میں خوش قسمتی اور تحفظ کی علامت سمجھا جاتا ہے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ ان پرندوں کی موجودگی گھر کے لیے اچھی قسمت لاتی ہے۔ بہت سے ماڈرن ٹریڈیشنز میں چڑیا کے ٹیٹو ڈیزائن عاجزی، آزادی اور سچی محبت کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ٹیٹو انسانی جذبات کی علامت ہے۔ ورلڈ اسپیروز ڈے، جو ہر سال 20 مارچ کو منایا جاتا ہے، اس کا مقصد چڑیوں اور دیگر پرندوں کی حفاظت
اہمیت اور اس کی ضرورت کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ ان کے لیے پانی اور کھانے کا انتظام اور ان کے گھونسلوں میں استعمال ہونے والا مٹیریل ایسی جگہ پر رکھنا جہاں وہ آسانی سے پہنچ سکیں، یہ بہت ضروری ہے۔ ہاؤس اسپیرو ایک سوشل برڈ ہے اور زیادہ تر انسانی آبادی کے آس پاس رہنا پسند کرتی ہے۔ یہ انٹارکٹیکا کے علاوہ پوری دنیا میں اکثریت سے پایا جانے والا پرندہ ہے۔ ہاتھیوں کی طرح ان کو بھی ڈسٹ بات لینا بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ تک یہ ویڈیو پہنچانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمارے بچوں کو اپنے اس ماحول دوست پرندے کی اہمیت کا اندازہ ہو اور یہ معلوم ہو کہ انہوں نے دنیا کو کتنا فائدہ دیا ہے اور دنیا سے بدلے میں انہیں کیا ملا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔